بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کو رمضان المبارک کی پہلے روزے کی سعادت کے ساتھ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے ہم سب جمع ہوئے۔ اللہ پاک کی دعا ہے کہ رب القدوس اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کی چوریوں کو مالا مال بنائے اور تمام حدود اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی کی جو اصل کمائی ہے وہ سونا، چاندی، جائیداد اور دولت۔ انسان کی زندگی کی جو اصل کمائی ہے وہ اچھی خوبیاں ہیں۔ کیا جس شخص نے اچھی خوبیاں، اچھی صفات، اچھے کمالات کو حاصل کرنے وہ کاروبار حیات میں کامیاب ہے، اس نے مقصد حیات کو پا لیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ آپ کے شاگرد تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 20 سال امام احمد بن حنبل کی صحبت میں رہا اور 18 سال میں نے ادب سیکھا ہے اور 2 سال میں نے علم سیکھا ہے۔ علم سیکھا ہے 2 سال اور ادب سیکھا ہے۔ یہ ادب کرنا ہے کہ اچھی خوبیاں ہیں، اچھی صفات ہیں، اچھا طرز حیات ہے۔ تو فرماتے تھے کہ کاش کہ میں 2 سال بھی علم نہ سیکھا، یہ بھی ادب ہی سیکھنا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کا کمال، زندگی کا حسن، زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اچھی خوبیاں، اچھی خوبیاں۔ اور جب انسان کے پاس اچھی خوبیاں آ جاتی ہیں تو دولت بھی آ جاتی ہے، عزت بھی آ جاتی ہے، شہرت بھی۔ جس شخص کے پاس علم آ گیا، ہنر آ گیا، اسے روزگار آ گیا، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہو گئے اسے محبت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، اور جس کی زندگی میں عبادت آ گئی اسے مولا بھی مل گیا۔ تو یہ ساری نعمتیں اچھی خوبیوں کی خیرات ہیں۔ تو پھر انسان کو کس پہ محنت کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں کیا آ جائے؟ اچھی خوبیاں آ جائیں۔ حضرت علی کا شعر بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں کہ ربینا قسمت الجبار لنا علم وللجہال مال۔ فرماتے ہیں کہ میں مولا کی تقسیم پہ راضی ہوں، میں مولا کی تقسیم پہ راضی ہوں۔
کہ مولا نے تقسیم کیا کی کہ ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. جاہلوں کو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر مال کی کوئی حیثیت نہیں. اصل کا مال علم کا. جب انسان کے پاس علم آئے گا، اخلاق آئیں گے، عبادت آئے گا، تو ساری دنیا اس کے غلام بن جائے گی اور سب نعمتیں اس کی جھولی میں آ جائیں گی. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی اور قائد کا نام ہی محمد رکھا. اور محمد کا معنی کیا ہے کہ جس کی اور یاد رکھیں تعریف ہمیشہ خوبی کی ہوتی ہے، خوبی کی ہوتی ہے، کمال کی ہوتی ہے، صلاحیت کی ہوتی ہے. اللہ نے حضور کا نام رکھا کہ محمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، نہ اس کی خوبیاں ختم ہو نہ اس کی تعریف ختم ہو. اور حضور کا نام رکھنے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ حضور کا غلام ہم نے کہا اسی کو حاصل ہے کہ جو تعریف کے لائق، اور تعریف کے لائق وہی بنے گا کہ جس میں اچھی کیا ہو. تو حضور کا جو نام مبارک ہے محمد، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ محمد کہنے کا بھی حق اسی کو حاصل ہوگا تو خود خوبیوں والا ہوگا، جس کے اندر حضور کی صفات کا عکس موجود ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج حضور کے صحابہ میں سے ابو بکر کو صداقت سے پہچانا جاتا ہے، عمر کو عدالت سے پہچانا جاتا ہے، عثمان غنی کو شرم و حیا اور سخاوت سے، اور علی کو علم اور شجاعت سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ ساری خوبیاں یہ حضور کی شان محمدیت کا فیض ہے. تو یہ بات میں نے عرض کی کہ زندگی کا کمال کیا ہے کہ انسان اور جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس لیے کہ وہ سمجھ ہے، بے نیاز ہے. عبادات کا جو مقصد ہے وہ ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرنا ہے. کیا جس نے عبادت کی مگر خوبیاں پیدا نہ ہوئی تو ایسا ہی ہے کہ خوراک کھائی اور صحت نہ بنی، جسم میں توانائی نہ آئی تو وہ ساری خوراک کیا ہو گئی. تو جس نے عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات کی، مگر خوبیاں پیدا نہ ہوئی، اس کے وجود میں، اس کی شخصیت میں محاسن پیدا نہ ہوئے تو اس کی ساری عبادت کیا ضائع ہو گئی. یہ بات میں شروع کر رہا ہوں کہ روزہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، روزہ ہم پہ برس کیا ہے، تو روزہ جو خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرتا ہے ان خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ روزہ ارادے کو پختہ کر دیتا ہے. روزہ اور یاد رکھیں زندگی میں کوئی کام بھی پکے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے قد بڑے نہیں، ان کے جسم بڑے نہیں ہوتے، ان کے کام بڑے ہوتے، اور کام اسی کے بڑے ہوں گے جس کے ارادے پکے ہوتے. اب جو شخص ارادے کا کچا ہے، ارادہ کیا پھر توڑ دیا، پھر ارادہ کیا پھر توڑ دیا، مشکلات سے گھبرا گیا، رکاوٹوں کے سامنے ہار گیا، تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں. زندگی میں وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جس کا ارادہ بولیے. اور پکے ارادے کا سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ بولیے. اسے کہ بہت سارے فوائد میں سے بنیادی فائدہ کیا ہے کہ انسان کا ارادہ پکا ہو جائے. صبح کے وقت ہم نے طے کر دیا کہ ہم نے مغرب کا کچھ کھانا کچھ پینا، ہم نے کیا کیا؟ ارادہ. کوئی خدا کی پولیس یہاں پہ نہیں بیٹھے جو ہمیں مجبور کرے، یا فرشتے آ جائیں اور ہمیں مجبور کریں کہ آپ نے نہیں کھانا. نہیں، یہ سارا عمل جو توڑ تک پہنچے گا
تو کسی ڈنڈے سے، کسی پولیس سے اور کسی آفیسر کی نگرانی سے یہ سارا عمل مکمل ہوتا تو پکے ارادے کے ساتھ، اس کے ساتھ ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میں نے اللہ کی رضا میں اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے شام تک کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا، تو پھر مولا فرماتا ہے بندے ارادہ کرنا تیرا کام ہے اور توڑ پہنچانا ہمارا۔ 16 گھنٹے جہاں 2 گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر گزرتے نہیں تھے، کبھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو مانگتی تھی، وہاں اپنے کتنے گھنٹے گزارتی ہے، اور وہ بھی بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ یہ کمال کسی اور ہے کا نہیں، یہ انسان کے ارادے کا کمال ہے۔ تو روزے نے کیا کیا؟ ہمارے ارادے کو پختہ کر دیا۔ یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مولا کو پکے ارادے والا کتنا پسند ہے۔ شریعت کا یہ ضابطہ ہے، کوئی بھی نفل نماز ہے یا نفل روزہ ہے، اس کے کرنے کا آپ کو اختیار ہے، چاہے کریں اور چاہے کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، نہ کریں گے تو گناہ۔ لیکن نفل پڑھنے آپ نے شروع کی تو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اختیار ہے، چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، لیکن آپ نے نیت کرنی اور شروع، اور بیچ میں کسی وجہ سے توڑنے پڑ گئے، کوئی رکاوٹ آ گئی، اب ان نفلوں کو پڑھنا آپ کے واجب ہو گیا۔ روزہ نفل شروع کیا، نیت کر لی، شروع کر لیا روزہ نفل، اور بیچ میں آپ کو کسی وجہ سے اسے توڑنا پڑ گیا، اب وہ روزہ آپ کے لیے نفل بلکہ کیا واجب ہو گیا۔ کیوں واجب ہو گیا؟ مولا فرماتا ہے کہ بندے جس کام کا تو نے ارادہ کر لیا، اب اسے بیچ میں چھوڑنا مجھے نہیں اچھا لگتا۔ تیرا ارادہ ٹوٹ جائے، تیرا ارادہ نامکمل رہ جائے، تیرا ارادہ توڑنا چڑھے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جو ارادہ کر لے اسے ہر حال میں پورا کرے، مکمل کرے، اور جہاں میری بس ہو جائے گی نا تو اللہ مع الصابرین، وہاں میں تیرے ساتھ آ جاؤں گا۔ اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ نفل کام شروع کیا، اب اگر پورا نہ کر سکے اب پورا کرنا اسے کیا ہے واجب۔ تو یہاں سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ کچے ارادے والا اور ناقص ارادے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے کہ جس کا ارادہ کیا ہو، اور کہ ہمیں کون سکھاتا ہے روزہ، کون سکھاتا ہے؟ بولیے نا، ارادہ پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر انسان کو حوصلہ ملتا ہے کہ میں تو 16 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہوں۔ یہ خوبی ہے جو انسان کو روزے میں معلوم ہوتی ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے، پھر بڑے بڑے کام کرنے کا انسان میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، میں مشکلات کو برداشت کر لوں گا، رکاوٹوں کو دور کر لوں گا، اور اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور قربان جائیں اپنے اسلام پہ، ہم تو روزہ رکھ کے بے بس ہو جاتے ہیں اور معمول کے کام چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم پروٹوکول مانگتے ہیں، وی آئی پی مانگتے ہیں، تھک جاتے ہیں نا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہمیں تنگ نہ کیا جائے۔ مگر اسلاف کو دیکھیں، اسلاف نے بڑی بڑی جنگیں روزے کی حالت میں لڑی۔ غزوہ بدر کا تو کیا روزہ چھوڑ کے جنگ لڑی؟ بولے کہ یہ ہم حالت سفر میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، ہم روزہ نہیں رکھیں گے؟ نہیں، روزے کی حالت میں جنگ لڑی اور اللہ نے کامیابی عطا کی۔ بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ہمارے اسلاف نے اس حال میں کی۔ تو یاد رکھیں، آج کے بعد اسی پہ مکمل کر رہا ہوں کہ روزے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ کیا ہے کہ روزہ انسان کے بولے، اور اگر ارادہ پختہ ہو جائے تو علم والا علم میں کامیاب ہو جائے گا، کاروبار والا کاروبار میں کامیاب ہو جائے گا، کسی شعبے میں آگے بڑھنے والا پھر کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ارادہ اس کا پختہ ہوگا اور کامیابی اس کے قدموں کو چھوڑے گی۔
اللہ پاک کی برکت میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں اس ماہ سیام کی تمام تر برکتوں سے معلومات فرمائے وہ معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين مولا تیری توفیق سے میرے فضل سے روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئی مولا ماہ رمضان کا یہ پہلا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ماہ رمضان کا جو ہم روزے کی حالت میں آغاز کر رہے ہیں اس خوبصورت آغاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا شروع کرنا بندے کا کام ہے مکمل کرنا تیرا کام ہے اپنے فضل سے مولا ہمیں اس ماہ مبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما عبادات کی توفیق عطا فرما اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما اپنے ایمان کو اپنے عمل کو اپنی عبادات کو اپنے اخلاق کو پہلے سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما اس ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا کرنا بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مولا آج جو لاکھوں کروڑوں روزے کی حالت میں ہیں اور تیری عبادت کا آغاز کر رہے ہیں مولا اس کے صدقے میں اس پوری قوم پہ رحمت نازل فرما اس پوری امت پہ رحمت نازل فرما اور مولا ہمیں اپنی عبادت کا زیادہ شوق عطا فرما نبی کے رحمت کے نقش قدم کے چلنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی نیک حاجات کو نیک تمناؤں کو پورا فرما اور مولا اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما رحم کرنے کی توفیق عطا فرما غرباء یتامیٰ مساکین کے سروں پر دست شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرما ہر بڑے کا عدد کرنے ہر چھوٹے کی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی